بعض جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے اندر زہر کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ انسان کو اندر سے ختم کرتے رہتے ہیں۔ انسان کو ان کا احساس نہیں ہو پاتا، لیکن جب احساس ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک جذبہ ہے موازنے کا جذبہ، خود کا موازنہ کرنا دوسروں کے ساتھ۔ یہ جذبہ کو ایسا نہیں کہ جو ایولوشن یا کسی اور وجہ سے بعد میں انسانوں میں کریٹ ہوا ہو، بلکہ یہ جذبہ قدیمی ہے، اور اس کا پہلا مظاہرہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں نظر آیا۔ قابیل نے حابیل کو اس لیے نہیں مارا کہ حابیل نے کوئی غلطی کی تھی۔ حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، قابیل کی نہیں کی، تو قابیل نے اپنا موازنہ کیا حابیل کے ساتھ، اور اس نے سوچا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی اور میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، اور یہ موازنہ حسد کی حد تک پہنچا، اور پھر قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا۔ موازنے کے جذبات تو قدیمی ہیں، لیکن اس کے بڑے مسائل جدید ہیں، اور اس کی وجہ ہے ہمارا جدید لائف سٹائل، سوشل میڈیا۔ بہت سے لوگ جب صبح جاگتے ہیں تو وہ اپنے سمارٹ فون پہ دیکھتے ہیں، کبھی کوئی پوسٹ کسی کے بہت بڑے گھر کی، کسی کی نئی گاڑی کی، کسی کی ہالیڈیز کی پکچرز، اور گلیمر اور شوبز کی دنیا سے ریلیٹڈ ڈیزائننگ کی اور خوبصورتی کی پکچرز۔ حالانکہ انسان جانتا ہے کہ یہ پکچر کسی کی زندگی کے ایک چھوٹے سے حصے کے متعلق ہیں، یا ایون کہ جو خوبصورتی کی پکچرز ہیں ان پہ طرح طرح کے فلٹرز لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان جب انہیں دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے کیوں حاصل نہیں۔ تو انسان اپنی اصل والی زندگی کو اس فلٹر والی زندگی سے کمپیئر کرتا ہے، اور جس کا نتیجہ انسان کے اندر پیدا ہونے والی ایک مستقل بے چینی ہے، اور اسی بے چینی پر سوشل میڈیا کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ انسانی دماغ جانکاری اور جذبات کو الگ الگ نہیں رکھ سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے میری اسکرین پر وہ ریئل نہیں ہے، وہ کسی کی زندگی کا یا تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یا فلٹر یا ایڈیٹنگ کے ساتھ وہ ایک تبدیل شدہ پکچر ہے۔ دماغ جانتا ہے کہ یہ اصل نہیں ہے، لیکن دل پھر بھی اس کا اثر لیتا ہے اور بے چین ہوتا ہے، اور آپ کی بے چینی ہی سوشل میڈیا کا کاروبار ہے۔ اور سوشل میڈیا کا یہ کھیل اتفاقی نہیں، بلکہ یہ باقاعدہ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آپ کو بے چین رکھنے کے لیے یہ کمپنیاں کروڑوں ڈالرز کی تحقیق کرتی ہیں کہ آپ جتنے زیادہ بے چین ہوں گے اتنے ہی زیادہ آپ سکرول کرتے رہیں گے، اور جتنا زیادہ سکرول کریں گے اتنا ہی زیادہ ان کا کاروبار چمکے گا۔ میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان موازنہ کرتا ہے اور پھر اس کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے تو اس کے دماغ میں دباؤ کا ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے جسے کورٹیسول کہتے ہیں۔ اس لیے موازنے سے پیدا ہونے والی بے چینی یہ صرف روحانی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ایک نفسیاتی حقیقت بھی ہے کہ جس میں انسان نفسیاتی طور پر وہاں رہتا ہے جہاں پہ وہ موجود نہیں ہوتا، اور ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جو اس کے پاس نہیں ہوتی، اور اس چکر میں پھر وہ ان خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے جو کہ اس کے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ اسلام میں ایک تصور ہے رزق کا، لیکن رزق صرف پیسہ نہیں، بلکہ رزق میں صحت و تندرستگی بھی شامل ہے، اچھا خاندان بھی رزق ہے، خوبصورت اور خوبصیرت ازواج بھی رزق ہیں، نیک اولاد بھی رزق ہے، مخلص دوست بھی رزق ہیں، اور ذہنی اور قلبی سکون بھی رزق ہے۔ تو ضروری نہیں کہ صرف پیسے والے ہی دولت مند اور امیر ہوتے ہیں، بلکہ وہ شخص جس کے پاس شاید اتنا پیسہ تو نہ ہو لیکن اس کے پاس مخلص دوست ہوں، اس کی نیک اولاد ہو، اسے ذہنی و قلبی سکون حاصل ہو، تو یہ اس پیسے والے بے سکون شخص سے کہیں زیادہ دولت مند اور امیر ہے، اور اس کا رزق اس کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور تم اس کی تمنا مت کرو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان عام طور پر 3 چیزوں میں اکثر موازنہ کرتے ہیں۔ ایک تو ہے مادی چیزوں کا موازنہ، جو کہ بہت عام ہے، کسی کی گاڑی، کسی کا بڑا گھر، کسی کا عالی شان رہن سہن۔ اسی طرح دوسرا موازنہ جو بہت کامن ہے وہ ہے رشتوں کا موازنہ،
اور یہ اکثر شادی شدہ مردوں اور عورتوں میں بہت دیکھا جاتا ہے۔ فلاں کا شوہر بہت اچھا ہے، فلاں کی بیوی بہت سگڑ ہے، اور اس طرح کے کئی اور رشتوں کے موازنے۔ اور تیسرا عمومی موازنہ ہے کامیابی اور مرتبے کا، کہ دیکھیں فلاں کو اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنی بڑی کامیابیاں ملیں جبکہ میں پیچھے رہ گیا۔ لیکن یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ موازنے کی دو بنیادی اقسام ہیں، ایک ہے غبطہ اور دوسرا ہے حسد۔ حسد تو وہ ہے کہ جس میں کوئی شخص یہ چاہے کہ جو دوسرے کو نعمت ملی ہے وہ اسے چھن جائے۔ یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس سے بچنا ہر صورت میں لازم ہے۔ دوسرا ہے غبطہ، کہ اس میں جب کوئی یہ چاہے کہ جو نعمت دوسرے کو ملی ہے ویسی ہی نعمت مجھے بھی مل جائے، اگرچہ یہ بھی توکل کے ایک اعلیٰ معیار کے خلاف ہے، لیکن یہ جائز بھی ہے اور بعض صورتوں میں احسن بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غبطہ صرف دو چیزوں میں کرنا جائز ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے علم دیا اور وہ اسے پھیلاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ کہ کوئی شخص کسی علم والے کو دیکھ کر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم دے تاکہ میں بھی دوسروں میں یہ علم پھیلاؤں۔ اسی طرح کسی سخی دولت مند کو دیکھتے ہوئے یہ خواہش کرنا کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہو جسے میں غریبوں میں تقسیم کروں، لوگوں کی فلاح پر لگاؤں، تو یہ موازنہ غبطہ ہے، جو کہ جائز بھی ہے اور احسن بھی ہے۔ لیکن غبطہ اور حسد کے بیچ میں جو لائن ہے وہ بہت باریک ہے، اور اکثر اس بات کا احساس نہیں ہو پاتا کہ کوئی شخص اس لائن کے کس طرف کھڑا ہے۔ تو موازنے کی جو غلط صورت ہے اس کے زہر سے بچنے کے لیے انسان کو اس جذبے سے خود کو آزاد کرانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے 6 عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اعتراف جذبات، کہ انسان اس بات کا اعتراف کرے کہ اس کے اندر یہ خرابی موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ حسد تک کرتے ہیں لیکن وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہم حسد کرتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ان کے اندر حسد موجود ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی مرض کی علاج کے لیے اس مرض کی پہچان ضروری ہے۔ تو پہلے تو یہ اعتراف کیا جائے کہ ہاں مجھ میں یہ خامی ہے، تبھی اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا عملی قدم ہے شکر گزاری کی عادت، کہ انسان کے پاس جو موجود ہے اس پر وہ شکر کرے۔ اس کے لیے ایون کہ نفسیات کے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ رات سونے سے پہلے ایک ڈائری میں آپ کم سے کم 3 چھوٹی سی کوئی ایسی نعمتیں لکھیں جو آپ کے پاس عام موجود ہیں اور اس پر شکر کریں۔ اور وہ نعمتیں بالکل عام سی ہو سکتی ہیں کہ آپ نے شام کا کھانا کھایا، اللہ کا شکر ہے۔ آپ آج کے دن کسی بیماری یا حادثے یا کسی بڑے نقصان سے محفوظ رہے، اللہ کا شکر ہے۔ کسی نے آپ سے مسکرا کر بات کی، اللہ کا شکر ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہمارے آس پاس موجود ہوتی ہیں۔ اگر ہم ایک عادت بنائیں کہ انہیں لکھیں، یا ایٹ لیسٹ ہم انہیں اپنے ذہن میں ایکٹیولی لا کر ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، تو یہ عادت بھی ہمیں موازنے کی عادت سے آزاد کر سکتی ہے۔ اور تیسرا عملی قدم ہے دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے کی مشق کرنا۔ اس کی مشق کرنا ضروری ہے، چاہے شروع میں یہ ایسا لگے کہ ایک ایکٹنگ کی جا رہی ہے، لیکن جب ہم دوسروں کی خوشیوں پر انہیں مبارکباد دیتے ہیں، ان کی سیلیبریشنز میں شامل ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے کی عادت پڑتی ہے۔ پاکستان میں ہمارے ایک بزرگ ہیں احمد جاوید صاحب، ان سے کسی نے یہ سوال پوچھا کہ جی حسد کا علاج کیسے کیا جائے، تو انہوں نے بہت سی جو باتیں بتائیں اس میں انہوں نے ایک بات بتائی کہ اگر آپ کو کسی شخص کی کسی کامیابی یا کسی اور چیز پر حسد محسوس ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں۔ آپ اللہ سے خلوص دل سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو جو تو نے نعمت دی ہے اس کو اور زیادہ نعمت دے، اس کے لیے اس نعمت میں برکت عطا کر۔ اور چاہے شروع میں ایسا لگے کہ یہ آپ ایسے ہی زبردستی کی دعا کر رہے ہیں، لیکن جب آپ یہ دعا کرتے ہیں تو دل میں سے حسد اور موازنے کی جو خرابیاں ہیں اور جو اس سے جو بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے آہستہ آہستہ نجات ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا عملی قدم ہے اپنی کہانی سے واقف ہونا۔ ہر شخص کی زندگی کی ایک اپنی الگ کہانی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی 2 ایسے شخص نہیں جن کی کہانی پیدائش سے لے کر اور اختتام تک بالکل ایک جیسی ہو۔
سب کی زندگی مختلف، سب کے حالات مختلف، سب کے چیلنجز مختلف، سب کے گولز مختلف۔ تو جب انسان خود اپنی کہانی سے، اپنی زندگی کی کہانی سے اچھی طرح واقفیت حاصل کرتا ہے تو پھر اسے دوسروں کی کہانی سے موازنہ بے معنی لگتا ہے۔ اور پانچواں عملی قدم ہے اپنے آپ سے مقابلہ کرنا۔ اگر انسان نے کسی سے موازنہ کرنا ہی ہے تو خود اپنے آپ سے کرے کہ میرا آج کل سے بہتر ہے یا نہیں، کہ مجھ میں آج جو اخلاق ہیں، جو عادات ہیں، جو اور خصوصیات ہیں، کیا وہ ویسی ہی ہیں جو چند ماہ پہلے تھیں یا ان سے بہتر ہیں۔ تو خود اپنے آپ سے موازنہ کرنا اور اپنا ہی مقابلہ کرنا۔ تو جب انسان اس کو اپناتا ہے تو اسے دوسروں سے مقابلے کی، موازنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور چھٹا عملی قدم ہے سوشل میڈیا کے شکار سے بچنا۔ اب یہ کہنا تو آج کے دور میں مناسب نہیں ہوگا کہ سوشل میڈیا سے اجتناب کیا جائے۔ سوشل میڈیا آج کی ایک ضرورت بھی ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں، لیکن اس کے اندر جو کھیل کھیلے جاتے ہیں اگر انسان اس سے آگاہ رہے تو پھر اس کی وہ ریپیٹڈ سکرولنگ اور بے چینی وہ دوسروں کا کاروبار نہیں بنتی۔ بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ موازنہ ایک فطری جذبہ ہے، یہ انسان ہونا ہے۔ تو اگر ہم اپنے اندر اس عادت کو پائیں تو اس میں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ انسان کے نفس میں رکھا گیا ہے۔ لیکن پھر یہ بھی یاد رہے کہ افضل جہاد اپنے ہی نفس سے جہاد کرنا ہے۔ تو جو یاد رکھنے کی باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ دنیا میں کوئی بھی آپ جیسا نہیں ہے، اور آپ کا رزق، آپ کا نصیب، آپ کی آزمائش، آپ کی صلاحیتیں اور آپ کا وقت، سب کچھ آپ کے لیے ہی خاص طور پر لکھا گیا ہے۔ کسی اور کی زندگی آپ کے لیے نہیں بنی، اور آپ کی زندگی بھی کسی اور کے لیے نہیں بنی۔ اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ کافی ہے، آپ خود کافی ہیں، آپ کا سفر کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے وہ اللہ اسے کافی ہے۔ تو پھر یاد رکھیں کہ موازنہ زہر ہے، جبکہ شکر گزاری اس زہر کا تریاک ہے۔ اپنے ویل بینگ کے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔